وعلى مقتحم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دوستو، عزیزو، اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو ایک ہو کے پکڑ لو، اس میں تفرقے بازی نہ کرو۔ اپنی بات مثبت انداز میں پیش کرنی چاہیے، لیکن تفرقے بازی اسلام میں انتہائی نقصان دہ۔ آپس کا اتفاق اور اتحاد انتہائی باعث برکت ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر لے کے آ رہے تھے۔ آپ کو تعیین بتا دی گئی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن جب نیچے تشریف لائے دیکھا دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی معاملے میں۔ ظاہر دنیا کے معاملے تو جھگڑا نہیں تھا، کوئی دین کے معاملے میں کوئی بحث تھوڑی سی بحث ہو رہی تھی۔ تو نبی پاک السلام نے ان کو دیکھا اس حال میں تو انتہائی پریشان ہوئے، اتنی زیادہ پریشانی ہوئی کہ حد سے باہر، اور پریشانی کے عالم میں پھر آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، میں لیلۃ القدر لے کے آ رہا تھا، اس کے تعیین مجھے اللہ نے بتا دی تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، لیکن تمہارے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا، تمہاری جھگڑے کی نحوست سے میں بھول گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ سے دو نقصان ہے تمہارے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، اور نمبر دو گھر کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا کہ دین کو ایسے ختم کرے گا جیسے کہ اس طرح بالوں کو ختم کرتا ہے، ایسے دین ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے۔ تو اتفاق کے اندر برکت اور اتحاد ہے۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی کامیابی کی وجہ آپس کا اتفاق تھا، آپس میں متفق تھے، ایک تھے۔ اگر کوئی نظریے کا اختلاف ہوتا تو بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ جیسے اس زمانے کے اندر تفرقے بازی ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو مسلمان کون ہے؟ لیکن وہ جھگڑے ایسے نہیں تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اکابر بیسے ہیں، بہت بڑی ان کی برکت ہے، بڑی دنیا ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی۔ سلطان الاولیاء ان کا لقب ہے، اولیاء کے سردار ہے اپنے زمانے کے۔ بڑا ان کا فیض جاری تھا، اور ان کے زمانے میں ایک حکیم الدین ضیاء الدین ہوتے تھے، حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عالم ربانی تھے، وہ اپنے زمانے کے شیخ اور بزرگ تھے، دونوں ایک زمانے میں ہوئے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی سماع کر لیا کرتے۔ سماع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بزرگان دین جب اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت تلاوت کی وجہ سے اور کثرت عبادت کی وجہ سے روحانی قبض ان کو ہو جاتا تھا۔ روحانی قبض، ایک جسمانی قبض ہے، ایک روحانی قبض ہے۔ تو ایسے دل تنگ ہو جایا کرتا تھا، تو پھر وہ سماع کر لیا کرتے، ایک اچھے آدمی کو بلا کر، ایک دیندار آدمی کو بلا جس کی آواز اچھی ہوتی، اس کے زبان سے کوئی میٹھی آواز سے کوئی نظم، کوئی نعت، کوئی اللہ کی تعریف، کوئی اللہ کے نبی کی تعریف سن لیا کرتے تھے،
تو ان کی قبض ختم ہو جایا کرتی تھی، انبساط اور خوشی محسوس ہوتی تھی، پھر نئے سرے سے وہ اللہ کی بندگی بڑے پوش جوش و خروش سے کرتے تھے۔ تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے، لیکن خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حکومت کی طرف سے محتسب اور کوتوال تھے۔ ان کا شعبہ ایسا تھا کہ جہاں کوئی ایسا کو امر خلاف شرع نظر آئے اس کو جا کے بند کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تو کوئی نہیں ایسا شعبہ کوئی نہیں امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کہ جا کے کسی کو نماز کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے انتظام تھا۔ ایک محتسب جہاں کوئی خلاف شرع امر کا مرتکب ہوتا تو فوراً اس کو ٹوکتے، اس کو روکتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کر جاری تھا، ان کا سما ہو رہا تھا، لیکن سما میں شرط یہ ہے، ان کے ہاں یہ باجے اور گاجے اور مزامیر یہ نہیں تھا، کوئی ڈھولک اور سرنگی باجے نہیں تھے، محض صرف ایک اچھی آواز سے کوئی پڑھنے والا پڑھ لیتا، بغیر باجے کے، بغیر ڈھول کے، بغیر سرنگی کے، اور پڑھنے والا بھی بالغ ہوتا، دیندار ہوتا، اور سننے والے بھی سارے دیندار اور بالغ ہوتے۔ بند کمرے کے اندر بیٹھ جاتے، نہ کسی بچے کو بٹھا سکتے، نہ کوئی عورت ان کی آواز سن سکتی تھی، در پردہ بند کمرے کے اندر یہ معاملہ ہوتا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے ایک خیمے کے نیچے، باہر خیمے کے چاروں طرف سے کناتیں لگی ہوئی تھی، اور خیمے کے اندر وہ اہل اللہ نیک لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، سما ہو رہا تھا۔ تو خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھا بھی یہ سما ہو رہا ہے، بے شک ان کی نیت درست ہے، لیکن لوگ آگے چل کر پتہ نہیں کیا کریں گے، لوگوں کو تھوڑی بات نظر آتی ہے نا، اس پہ اپنی طرف سے اضافے پھر کرتے ہیں، جیسے اس زمانے میں ڈھول بجاتے، وہ نظم ہو جائے یا قوالی ہو جائے تو ڈھول بجاتے، ایسا نہیں تھا وہ۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے وہ سما ہو رہا تھا تو انہوں نے جا کے کہا کہ بند کرو، وہ سما بند کرو۔ وہ نہیں رکے، لگے رہے، وہ حال میں مست تھے، مستغرق تھے، اللہ کے جاہ و جلال میں مستغرق تھے، ان کو ہوش نہیں تھی، وہ لگے رہے۔ خواجہ صاحب نے دوبارہ کہا لیکن وہ پھر ہی نہیں مانے، تو بند کرو، خلاف شرع جو امر ہو رہا ہے، یعنی اس نیت سے بند کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عوام پتہ نہیں کیا کریں گے پھر۔ تو پھر تیسری دفعہ جب انہیں کہا نا، تیسری دفعہ میں وہ سپاہی جو ان کے ساتھ تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی رسی کی ترابیں، رسیاں کاٹ دو، خیمے کی رسیاں کاٹ دو۔ انہوں نے رسیاں کاٹی، لیکن وہ خیمہ جو تھا وہی ہوا میں معلق رہا، گرا نہیں، رسیاں بھی کاٹی، خیمہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ اب لوگ حیران تھے، سپاہی حیران تھے، اگر یہ ناجائز تھے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خیمہ رسیاں کاٹ دی گئی، اس کو گرنا چاہیے تھا، خیمہ گرا نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے۔ تو پھر حضرت نے خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ چلو، اس وقت یہ اپنے حال میں مستغرق ہیں، فنا ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے، یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعتی لوگ ہیں، پھر کسی وقت سمجھائیں گے جب ہوش میں آ جائیں گے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں جی۔ تو اپنی طرف سے امر بالمعروف بھی کر دیا اور ہاتھ سے بھی ان کو روک دیا، رسیاں کاٹ دیں
ہاتھ سے روک دیا لیکن رکا نہیں، اللہ کی طرف سے وہ لگے رہے۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد خواجہ ضیاء الدین یہ بیمار ہو گئے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ عیادت کے لیے وہاں پر گئے ان کے گھر، بیمار پرسی کے لیے۔ یعنی ہمارے ہاں جب مخالفت ہوتی ہے تو نہ ان کے جنازے میں شرکت ہے، نہ بیماریوں میں شرکت ہے، کہیں شرکت ہے ہی نہیں، اتنا آپس میں لڑائی اور جھگڑا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پہ پہنچے، دروازے کو دستک دی اور جا کے کہا کہ ان سے جا کے اجازت طلب کرو کہ نظام الدین آیا ہے، آپ کی وہ عیادت کے لیے وہ آیا ہوا ہے، آپ اجازت دیں گے تو ہم اندر آ جائیں۔ تو ان کے ایک مرید نے جا کے اندر اطلاع کر دی خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء آیا ہے آپ کی عیادت کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بدعتی کو روک دو، اس بدعتی کو روکو، میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ سنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے تو پھر پیغام بھیجا، بدعتی آپ کے ہاتھ میں بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، بتائیے۔ تو پھر خواجہ صاحب کو جب یہ پیغام پہنچا، اندر سے نے اپنی پگڑی بھیجی اور پگڑی بھیج کے یہ فرمایا کہ خواجہ نظام الدین سے کہو کہ میری پگڑی پر جوتے سمیت آ جائے، جی پگڑی بچھا دیں، جوتے نہ نکالیں، تو یہ پگڑی پر جوتے سمیت میرے پاس تشریف لائے جی۔ یہ تھا ان کا آپس میں نظریے کا اختلاف بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کتنا احترام ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان، وہ پہنچے وہاں پر، تشریف فرما ہوئے بیٹھے، ان کی موجودگی کے اندر ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو خواجہ رضا سلطان اولیاء خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا انتقال کی وفات ہوئی ہے، بڑے مرتبے کے ساتھ ان کی وفات ہوئی، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، مجھے کشف ہوا ہے، اللہ نے ان کو بہت درجہ عطا فرمایا۔ بتائیے، کبھی مخالف کے ساتھ یوں کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تھا آپس میں ان کا اختلاف اور نظریہ کا جھگڑا بھی ہے، نظریے کا اختلاف بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی کس قدر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محفل سماع لگی ہوئی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء محفل سماع کے اندر تھے، تو ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے اصول کے مطابق کہا کہ بند کرو، لیکن ان کو ہوش نہیں تھی، ان کو ہوش آواز نہیں تھی، وہ لگے رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے رقص کرنے لگے۔ تو دوبارہ ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو بٹھا دیا، تو بیٹھ گئے۔ پھر وہ اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور پھر مسجد میں اب آ گئے اور پھر رقص کرنے لگے۔ تیسری دفعہ جب ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء وہ کھڑے ہو گئے، رقص کرنے لگے، تو خواجہ ضیاء الدین بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے جھکے بھی، ایسے ہاتھ باندھ کے احترام سے کھڑے ہو گئے، اور جھکے، تھوڑا سا جھک بھی گئے، اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا، پہلے تو آپ تو بند کرتے تھے، آپ خود ہی کھڑے ہو گئے۔ تو ضیاء الدین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ میں نے جب ان کو کہا نا کہ بیٹھ جاؤ، میں نے بٹھایا، وہ کھڑے ہو گئے،
تو ان کی روح پہلے آسمان پہ پہنچ چکی تھی، میں وہاں سے پکڑ کے لے آیا۔ اور دوسری دفعہ جب میں نے ان کو کہا نا بیٹھ جاؤ، ان کی روح 7ویں آسمان تک پہنچی ہوئی تھی، میں وہاں سے پکڑ کے لے آیا۔ اور تیسری دفعہ جب یہ کھڑے ہوئے تو اس وقت اللہ کی تجلی سامنے تھی، اللہ کی تجلیات کے سامنے تھے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، اللہ کی تجلی کے سامنے میں کھڑا ہوا، ان کی خاطر میں کھڑا نہیں ہوا، اللہ کی تجلی ہو رہی تھی، میں بھی احترام میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کا رتبہ تھا، اور آپس میں یہ ان کا سلوک تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مخالفین کے ساتھ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، تفرقے بازی اسلام میں جتنا نقصان دہ ہے اتنا کوئی چیز بھی نہیں۔ پہلا جو سماع تھا وہ بغیر کسی باجے کے، بغیر کسی ڈھول کے، بغیر کسی سرنگی کے سماع ہوتا تھا، لیکن اس زمانے کے اندر جو قوالیاں ہوتی ہیں یا باجے ہوتے ہیں یا نظم ہوتی ہے، وہ ڈھول اور باجے اور سرنگی کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ انتہائی ناجائز ہے۔ یہ گانے کی شکل ہے، گانا سننا حرام ہے۔ یہ گانا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم وسلم کا فرمان ہے، ان الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع۔ یہ گانے سننا انسان کے دل کے اندر منافقت کا بیج پیدا کرتے ہیں۔ منافقت کا بیج پیدا ہوتا ہے، پہلے تھوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 بیج پھلتے پھلتے ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، انسان کا دل مکمل منافق ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان الغنا یبت الزنا، گانے انسان کے دل میں زنا کے خیال پیدا کرتے ہیں۔ تمہارا گانا سننا انتہائی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تصویر دیکھنا بھی حرام اور گانے سننا بھی حرام۔ قرآن کریم میں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں شیطان نے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا نا، اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، الی یوم الدین، تو لعنتی ہے۔ میرے سامنے تو اکڑ گیا، اللہ کے سامنے جو اکڑتا ہے وہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے عین غصے کی حالت میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے، مجھے زندگی دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو خوب گمراہ کر سکوں۔ بلکہ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو گمراہ کر دوں۔ اللہ نے کہا جا، تجھے ہم نے مہلت دے دی، جا تو۔ اور قرآن حکیم کی صحت میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو چل اپنی آواز سے لوگوں کو ایمان سے ہٹا، حق سے ہٹا، ان کو باطل کی طرف لگا، ان کو اپنی آواز سے۔ بِصَوْتِكَ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے تھے صوت سے مراد ہے گانا، یعنی گانا جب بندہ سنتا ہے تو وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے گانا سننے سے۔ اور بلکہ اللہ نے فرمایا اجلب علیہم بخیلک ورجلک، تو اپنے گھوڑے سوار بھی لے کے آ، پیدل بھی فوج لے کے آ، تو ان کو گمراہ کر۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال میں بھی شریک ہو اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو، مال اولاد دونوں میں شرکت کر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مال میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایسا ذہن بنا دے کہ مال کمانے میں یہ اللہ کے حکم توڑنے لگ جائے، مال ناجائز طریقے سے کمائیں،
غلط طریقے سے کمائیں، یہ مال میں شرکت ہے۔ ایک اولاد میں شرکت یہ ہے کہ ناجائز کمائی کر کے اولاد کو کھلائے، یہ اولاد میں شرکت ہے۔ ناجائز کمائی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، اور عیبدار چیز بیچ کے گاہک کو پتہ نہ چلنے دیا ہوگا، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے سے، حرام کے ذریعے سے مال کمایا ہوگا، اپنی اولاد کو کھلایا ہوگا، تو یہ اولاد میں بھی اس کی شرکت ہو جائے گی۔ واعدہم، اور ان کو وعدے بھی دلا، یعنی سارے کرام کے ان کو وعدے بھی دلا کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ ان کا وعدہ دلاؤ کہ خدا معاف کر دے گا، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، تو اللہ کہتا ہے شیطان کا وعدہ سب دھوکہ ہی دھوکہ، شیطان کے وعدے میں نہ آؤ، یہ دھوکہ ہی دھوکہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا، جو میرے بندے ہوں گے۔ اب بتاؤ جی شیطان کے بندے کتنے اور رحمان کے بندے کتنے؟ ہمارے بازاروں میں، ہمارے دکانداروں میں، ہمارے تاجروں میں کوئی ہوگا جو سچ بولتا ہوگا، خریدار بھی جھوٹ بولتا ہے اور جو بیچنے والا دکاندار ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، اور عیبدار چیز فروخت کرتے، گاہک کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے من باع عیبا لم ینبہ لم یزل فی مقت اللہ تعالی، جو آدمی کوئی چیز بیچے اور گاہک کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس کے اندر کیا عیب ہے، عیب کو چھپائے، عیب کو چھپانے کی کوشش کرے، تو ہمیشہ اللہ کے قہر کے نیچے رہتے، کسی وقت بھی اللہ کا قہر اس پہ پڑے گا، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب اس پہ آئے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو عیبدار چیز بیچے اور گاہک کو پتہ نہ چلنے دے، 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، 40 دن تک اس کی نماز بھی مردود، اس کی تلاوت بھی مردود، اس کا ذکر بھی مردود، اس کی نیکیاں بھی مردود، اس کے سارے کام غلط ہوں گے۔ فرمایا جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا تو یہ جاہلیت کی موت مرے گا، ماتا میتتاً جاہلیہ، جاہلیت اور کفر کی موت پہ اس کی موت آئے گی۔ اور توبہ اس کی یہ ہے کہ جس کو دھوکہ دے کر اس نے مال بیچا اس سے جا کے معافی مانگے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ تو شیطان نے کتنا دھوکہ دے رکھا ہے اور شیطان کے کتنے بندے ہو رہے۔ جھوٹ بولنا تو معمولی بات ہے، کاروبار کرنے میں جھوٹ بولنا تو معمولی بات ہے، جس کو بھی دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، جتنا دکاندار جھوٹ بول رہا ہے نہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جو گاہک آیا جھوٹ، جو گاہک آیا جھوٹ۔ اور جھوٹ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، اور دھوکہ دیتے کتنا زیادہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من غش منا فلیس منا، جو کسی مسلمان سے دھوکہ کرے، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کو اپنا امتی نہیں بنانا چاہتا، اور میں اس آدمی کا نبی نہیں بننا چاہتا جو آدمی کسی کو دھوکہ اور فریب کرے، کسی طریقے سے چال بازی کرے، دھوکہ دے کسی قسم کا۔ اب دیکھو کتنے دھوکے باز لوگ۔ اب منڈی تشریف لے گئے تو وہاں پر گندم رکھی ہوئی تھی، نیچے آپ نے یوں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلا نکلا، اوپر سے سوکھا تھا۔ آپ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ وہ خاموش۔ اس موقع آپ نے فرمایا تھا من غش منا فلیس منا، جو کسی مسلمان سے دھوکہ کرتا ہے وہ میری جماعت سے خارج ہے، میں اس کا نبی نہیں ہوں، میں اس کا نبی۔ جو کسی مسلمان سے کسی قسم کا دھوکہ کرتا ہے،
تو یہ بھی شیطان سکھاتا ہے، شیطان پڑھاتا ہے۔ تو شیطان کے بندے زیادہ ہیں کہ رحمان کے بندے زیادہ ہیں؟ اللہ کہتا ہے اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پہ قابو نہیں چلے گا، وہ سچ بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، فریب نہیں کریں گے، وہ حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ کتنا آدمی کما لے حرام سے، حرام کمانے سے گھر کے سارے لوگ بیمار ہیں، حادثے کا شکار ہو رہے ہیں، بیماریوں پہ پیسے لگ رہے ہیں۔ یہ سب حرام کمائی کا اثر ہے۔ ایک بادشاہ ہندوستان کا بیمار ہوا، اس نے عرب سے ایک حکیم بلایا جی، عرب سے حکیم نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس حکیم نے تو بڑی توقع رکھی، میں نے بادشاہ کا علاج کیا، مجھے بڑا انعام دیا جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے کیا کیا، چند مالٹے، 4 5 6 7 10 مالٹے، یا اس سے کم و بیش زیادہ، وہ مالٹے دے دیے کہ جاؤ۔ اس نے مالٹے لے تو لیے، لیکن حیران ہوا کہ ہیں بادشاہ ہو کہ مجھے چند مالٹوں پہ ٹرخا دیا اس نے۔ خیر اس کو کرایہ دیا، وہ ہندوستان سے چلا، راستے میں اپنے گھر عرب کے اندر جانے لگا، تو کہیں کشتی نے لنگر ڈالا، کشتی ٹھہری ایک مقام پہ، تو وہاں کوئی دوسرے بادشاہ تھے، وہ کسی آدمی کو تلاش کر رہے تھے، دوسری کوئی بادشاہی تھی۔ انہوں نے کہا جی کسی کے پاس مالٹے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میرے پاس ہیں۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ حکیموں نے کہا کہ یہ مالٹے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ خیر اس نے مالٹے دے دیے، اس نے کھلا دیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک تھیلا بھر کے سونے کا، ایک تھیلا بھر کے چاندی کا اس کو دے دیا۔ ایک تھیلا بھرا ہوا سونے کا، تھیلا بھرا ہوا چاندی کا، اس مالٹے کے چند مالٹوں کے سلے کے اندر اس نے دیا۔ بڑا خوش ہوا۔ پھر کسی زمانے میں وہ جو عربی حکیم تھا وہ ہندوستان آیا، اپنے کسی کام سے آیا تھا، اس نے اس بادشاہ سے جا کے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کیا بنا، کیسے رہیں گے؟ بہت اچھے رہیں گے۔ کیسے جی؟ کہ جی وہ مالٹے آپ نے دیے تھے مجھے، دوسرے بادشاہ نے سونا بھر کے دے دیا، تھیلے کا سونا بھر کے چاندی کو مجھے دے دیا، مالٹوں کی میں نے بڑی قیمت وصول کی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ ان کا پھر چلو میرے ساتھ، میں تماشا دکھاتا ہوں۔ وہ زمانے کے بادشاہ سیدھے سادے ہوتے تھے، جیسے آج کل کے کوٹ پینٹ اور پتلون پہن کے اور اپنے آپ کو بڑا سجا کر پیش کرتے، جیسے عورتیں اپنے آپ کی بناوٹ کرتی ہیں، ایسے ہمارے حکمران ہیں، وہ سیدھے سادے ہوتے تھے۔ اپنے سادے لباس کے اندر وہ بازار کے اندر چلے گئے، بازار میں ایک لوہار کی دکان پہ پہنچے، لوہار کی دکان پہ۔ تو لوہار نے جب بادشاہ کو دیکھا، اس کو گالیاں نکالنے شروع کر دی بادشاہ کو، تیری ایسی تیسی، تیری فلانی، تیری فلانی، تو آیا کیوں نہیں 2 دن تک؟ وہ سنتا رہا، بادشاہ نے سنا جی، سنا، برداشت کر لیا۔ گالیاں سن کے برداشت کرنا بھی تو کسی کا کام ہے نا جی، ہر ایک کا کام تو نہیں ہے جی گالیاں سن کے برداشت کرے جی۔ لیکن بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے، اچھے ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، عادل ہوتے تھے، اس نے برداشت کیا۔ پھر اندر گیا،
اس نے لوہار نے کام پہ لگا دیا، اس نے ہتھوڑا پکڑ لیا اور لوہے کو مارنے لگ گیا جی، لوہا پیٹنے لگ گیا جی، یہ کام اس نے کیا جی۔ اور جب فارغ ہوا کام سے، وہ آدمی حکیم دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے، یہ لوہارے کا کام بھی کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب فارغ ہوا، اس نے ایک چونی دے دی، اس مزدوری میں ایک چونی صرف دی اس نے بڑی خوشی سے چونی لے لی اور اپنے گھر آیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جو وہ چونی جو مجھے دی تھی، چونی کے میں نے مالٹے خریدے تھے، وہ مالٹے خرید کر میں نے دیے تھے، یہ حق حلال کی کمائی تھی، چونی کی برکت تھی، حق حلال میں نے کمایا تھا، حق حلال میں تجھے کتنا اللہ نے مالدار بنا دیا ہے۔ تو حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت کوئی نہیں۔ جھوٹ بولو گے حرام، دھوکہ دو گے رزق حرام، فریب کرو گے روزی حرام، سود کھاؤ گے کھلاؤ گے حرام، رشوت کھاؤ گے حرام، عیبدار چیز بیچ کے کماؤ گے حرام۔ اور جتنے دکاندار ہیں سارے بیچ، ہمارے جو دکاندار ہیں وہ شعیب علیہ السلام کی قوم بن کا، پورا بازار قوم ہے شعیب ہے، پورا بازار۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایسی تھی، کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑی نصیحت فرمائی کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، روزی حرام نہ کرو، تھوڑا کماؤ روزی حرام نہ کرو۔ نہیں مانے تو اللہ نے 2 عذاب بھیجے، وہ کرتے رہیے کام، 2 عذاب بھیجے اللہ نے۔ ایک زلزلے کا عذاب آیا، پہلے زلزلہ آیا اور زلزلہ آنے کے بعد وہ زمین کے نیچے چلے گئے سارے کے سارے، پورے کا پورا بازار۔ پھر اوپر سے ان پہ آگ اللہ نے برسائی، سارا ختم، حرام بھی ختم، سارا کچھ جو کمایا تھا سارا ختم ہو گیا، نہ وہ حرام روزی رہی، نہ وہ حرام کھانے والے رہے، سارے کے سارے سیر زمین اور سب کی لاشوں کو اللہ نے جلا کے رکھ دی۔ وہ حرام کمائی میں نحوست ہے، حلال کے اندر برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا گانے بجانے کے بارے میں، گانے سننا حرام، ڈھول سننا حرام، باجے سننا حرام، لیکن آج ہماری بنیاد ہی گانے پر ہے۔ ہماری شادیاں گانے کی بنیاد پر، ڈھولک کی بنیاد پر یہ شادیاں ہیں۔ پھر ایسے نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نیک اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے جی؟ ایسے ہی ہوگا پھر۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ 2 قسم کے بندے ہو گئے، کچھ بندے رحمان کے ہیں، کچھ بندے شیطان کے ہیں۔ جو شیطان کے پیچھے لگ کے غلط کام کرتے وہ شیطان کے بندے ہو گئے، اور جو رحمان کی بات مان کر کے رحمان کی بات پہ عمل کرتے وہ رحمان کے بندے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رحمان کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔